الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعبیر خواب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون۔ ناظرین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اچھے اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ تو سوال کیا گیا کہ ومل مبشرات، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سچے اور اچھے خواب جو کوئی شخص خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی آئندہ کے حالات پر بشارت عطا کرتے ہیں یا ماضی اور حال پر جو تنبیہ کر کے اصلاح اور توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کے ان کی گود میں ڈال دیا۔ تو وہ ہیبت سے اس خواب بیدار ہوئیں اور پریشان ہوئی کہ میں نے کیسا ہولناک خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں کہ یا رسول اللہ میں نے بہت ہی ہولناک اور خوفناک خواب دیکھا ہے اور ناقابل بیان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بیان کرو۔ تو کہنے لگی نہیں، میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے خواب بہت ہی ہیبت ناک ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیان تو کرو، آخر دیکھا کیا ہے؟ چنانچہ حارثہ کی بیٹی نے خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا دیکھا کہ کسی نے آپ کی جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے وہ میری گود میں ڈال دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو انتہائی مبارک خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا اور تم اس کو گود میں لو گی۔ چنانچہ ناظرین وہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد شعبان 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے کمالات عطا کر رکھے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ حسنین کے ساتھ یعنی حسن حسین کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان سے ملاقات کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور ان کو گود میں لیتے تھے، پیار فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ میں حسن حسین ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بلکہ فرمایا کہ اے اللہ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی تو محبوب رکھ، ان سے بھی تو محبت کر۔ چنانچہ حضرت حسن حسین کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق تھا محبت کا، اور ہر وقت آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 7 سال عمر تھی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ چونکہ بہت ہی صغر سینی تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تو کسب فیض اور آپ کے سایہ نبوت میں تو زیادہ وقت نہ گزرا، بلکہ آپ کے بچپن کی محبت کے ہی واقعات ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے والہانہ طور پہ پیار کرتے ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آپ کو منظور نظر بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلا، لیکن باب العلم والقضاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کو ملی۔ باپ کی حیثیت سے انہوں نے ایسی تربیت کی کہ گویا کہ وہ کمی پوری کر دی، اس کی تلافی کر دی، اور ایسے کمالات آپ کی ذات کے اندر پیدا ہو گئے کہ آپ نے تربیت کے سارے منازل طے کیے، اور موروثی طور پر بہت سی صفات آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی۔ اور چنانچہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء اور افتاء کے اندر ایک خاص مقام حاصل تھا، تو اس کی خاص وصف جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سے ایسے مسائل میں کہ پیچیدہ مسائل میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر جو کہ عمر کے اعتبار سے بھی آپ سے بڑے ہیں اور علم و فضل میں بھی آپ سے بڑے ہیں، لیکن ایک مسئلے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیدی جو قید کر لیے جاتے ہیں ان قیدیوں کی رہائی کے اخراجات اور تفصیلات کس کے ذمے ہیں، کس پر عائد ہوتی ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر آتی ہیں کہ جن کے لیے قیدی لڑا تھا، ظاہر ہے کہ جن کے لیے اس نے جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، ان پر اس کے اخراجات اور اس کی رہائی کی تمام جو تفصیلات انہی کے ذمے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس وقت اس کا وظیفہ واجب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیدائش کے بعد بچہ جو پہلی آواز نکالتا ہے
اسی وقت سے اس کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں پیدائش کے بعد سے ہی بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی اسی کے مطابق تھا۔ تو گویا کہ اس طرح کے مسائل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے صحابہ اکرام مشورہ لیا کرتے تھے، اور عبادت کا خاص ذوق اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ لکھا ہے کہ آپ دن رات میں بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے نماز پڑھنا اور کثرت نوافل کا کیسا ذوق تھا۔ ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت یہ ہے کہ دن میں 1000 رکعت اور رات میں 1000 رکعت جو ادا کر رہے ہیں، یہ کرامت ہی ہو سکتی ہے، ورنہ ظاہری نظر میں اس قدر جو ہے کثرت سے نمازیں اور نوافل ادا کرنا ممکن نہیں نظر آتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص ذوق عبادت عطا کر رکھا تھا۔ روزے آپ کثرت سے رکھتے تھے، اور روزے کا بہت ہی آپ کو شوق تھا، اور جو گویا کہ تپتی گرمیوں میں روزے کا خاص ذوق تھا، اور کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے جب ایک چیز یہ بھی پسند ہے کہ گرمی کی شدت ہو اور چلچلاتی دھوپ ہو، اور اس حال میں علی جو روزے سے ہو۔ تو گویا کہ وہی ذوق جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اندر آیا۔ اور اسی طریقے سے حج کے حوالے سے آپ کا اس قدر شوق تھا کہ آپ پیدل حج کا بڑا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ کثرت سے آپ نے حج فرمائے، اور لکھا ہے کہ تقریباً 25 حج آپ نے پا پیادہ یعنی پیدل کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کے حوالے سے آپ بڑے سخی دل تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی آل اولاد کو یہ خاص وصف عطا کیا سخاوت اور سخا کا، کہ جو ہے آپ کا جو ہے در فیض کھلا رہتا تھا، کوئی سائل ایسا نہیں تھا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے سے خالی ہاتھ جاتا ہو۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ازواج کے اخراجات کی رقم پڑی ہوتی تھی اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا تو آپ وہ سارا کا سارا غلام کو کہہ کے دے دیتے تھے، اور کہتے ازواج کوئی بات نہیں، ان کے لیے دوسرے وقت میں انتظام کر دیں گے، لیکن سائل جو ہے اس گھر سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہے، علم و فضل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر رکھا تھا۔ پھر طبیعت کے اندر ایک سکینہ اور وقار تھا، ایسا سکینہ و وقار کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ امام حسین ابو عبداللہ کہاں ہیں، کہ ابو عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ ابو عبداللہ کہاں ہوں گے؟ تو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جاؤ تو وہاں پر جو مجلس تم دیکھو گے کہ سب لوگ سکینہ اور وقار کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہایت اطمینان اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو فرمایا کہ وہی مجلس ابو عبداللہ کی ہوگی۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کے حلقے کے لوگ اتنے اطمینان اور سکینت سے بیٹھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سکینہ و وقار کو اس انداز سے بیان کیا کہ وہی مجلس ابو عبداللہ کی ہوگی۔ تو لیکن اس سکینہ اور وقار کے باوجود کبر، تکبر اور بڑائی آپ کے قریب نہیں تھی، آپ میں انتہائی تواضع، انکسار تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ چلے جا رہے تھے تو کچھ فقراء اور غریب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر شریک ہو جائیں۔ آپ فوراً سواری سے اترے اور ان کے ساتھ شریک ہو گئے، اور فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد کہا دیکھو میں نے تمہاری بات مانی اور تمہاری دعوت میں شریک ہوا، اب تم میری بات مانو، میرے ساتھ میرے گھر چلو اور پھر تم میری دعوت کو بھی قبول کرو۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان فقراء کو گھر لے کے آئے، ان فقراء مساکین کے لیے پرتکلف دسترخوان بچھایا، ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ اوصاف و کمالات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موروثی طور پہ عطا کر رکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص جو آپ کو مقام عطا کر رکھا تھا جو ہر ایک کو ملنا مشکل ہے۔ اور پھر حق کی تائید اور ایثار کا تو عالم یہ تھا کہ آپ واقع شہادت اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کے ساتھ اپنے خاندان اور اپنے سارے کنبے کو قربان کر دیا صرف احیاء حق کے لیے۔ اور آپ کا یہ علم جہاد جو تھا یہ خلافت کے حصول کے لیے نہیں تھا یا فساد فی الارض کے لیے خدا نخواستہ نہیں تھا، بلکہ یہ احیاء خلافت اسلامیہ کے لیے تھا، اس لیے کہ موروثی نظام حکومت کی وجہ سے خلافت اسلامیہ کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس علم جہاد کو بلند کر کے اس خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دیں جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے میں تھی، اس خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے آپ چلیں۔
اور اپنا گھر بار چھوڑا، مدینہ طیبہ کی رونقیں چھوڑیں، وہاں اپنے نانا کا گویا کہ ہمسائیگی چھوڑی اور آپ کوفہ کی طرف چلے ہیں، کوفہ والوں کی اسی درخواست پر کہ آپ خدا کے لیے یہاں آ جائیے، اس لیے کہ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ یزید کی جو خلافت سے ہم بہت پریشان ہیں، اس کی حکومت کے ظلم و ستم سے ہم پریشان ہیں، آپ یہاں آئیے اور یہاں کوفہ کی حکومت سنبھالی۔ چنانچہ آپ نے سب کو چھوڑا اور ان جو درد مندوں کی آواز پر آپ وہاں پہنچے ہیں۔ اور پھر واقعہ کربلا کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیسا دلدوز واقعہ پیش آیا ہے اور کیسی مظلومانہ شہادت آپ کی ہوئی ہے، اور آپ نے اپنا اور سب کچھ قربان کرنا گوارا کیا، لیکن باطل کے سامنے آپ جھکے نہیں ہیں۔ چاہے اس تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ہم وہ یہ پورا واقعہ کربلا بیان کریں کہ شہادت حسین کس طرح عمل میں آئی، کس طرح سے ظلم و ستم ڈھایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب 10 محرم کی صبح سورج طلوع ہوا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک خاندان کے کئی افراد جو قربان کر چکے ہیں، وہ جب نکلیں سینہ سپر ہو کر، اور خاندان میں عورتیں ہیں، اور آپ کے ایک بیٹا زین العابدین جو تقریباً 18 سال عمر ہے بیمار تھا، اور ایک معصوم بچہ جو گود میں تھا، اس گود کے بچے کو بھی کسی ظالم نے شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں نکلے اور مختلف خطبات آپ نے دیے۔ ان میں سے آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم مشرق سے مغرب تک نظر دوڑا جائیے، مشرق سے مغرب تک کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے سوائے میرے، میں تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں، اور مجھے تعجب ہے کہ تم میرے قتل کو حلال سمجھتے ہو، میرے قتل کو روا سمجھتے ہو۔ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کا مال چوری کیا ہے؟ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر میں نے جرم کیا ہے؟ حالانکہ میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا خدا کی قسم آج اگر عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا تو قیامت تک اس کی خدمت کرتے، لیکن میں تو خود تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں، لیکن تمہارے ظلم و ستم کا عالم یہ ہے کہ تم اس اپنے نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ تو قدم قدم پہ آپ نے اعلان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے، علماء کرام نے جو لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ گویا کہ اس امت میں سے میرٹ کو ختم کرنے کا ایک بہت پہلا قدم تھا کہ اس امت کے اندر میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ اگر اس امت میں میرٹ پر اور معیار پہ فیصلے ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہے اور آپ کی شہادت عمل میں نہ آتی، لیکن آپ کی شہادت اس بات کا ثبوت تھا کہ اس امت کے اندر سے گویا کہ معیار اب میرٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، اور جن کا سراپا ایسا کہ خود حدیث میں آتا ہے کہ حسن و حسین دونوں چلے آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ چلے آتے ہیں، اس لیے کہ حسنین جو ہے دونوں کو ملائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اوپر کا سراپا جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل تھا، اور نیچے کا جو دھڑ تھا امام حسین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثل تھا، اور حسنین جب مل جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا سراپا نظر آتا ہے۔ لیکن ظالموں نے جو کربلا کے میدان میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو ظلم و ستم ڈھایا اور کس بربریت کے ساتھ آپ کو جو ہے شہید کیا گیا، پھر آپ کی جو ہے آپ کا سر قلم کر کے نیزوں پہ لٹکا کے ان شہداء کو جو ہے کہ سروں کو جو ہے وہ ملک شام کی طرف لے جایا گیا، اور درمیان میں دردناک واقعات پیش آتے رہے، عجیب و غریب حالات، اور یہ اہل بیت کا قافلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون جو ہے یہ کس طرح رسوا بظاہر ہوتا نظر آیا، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان جہاد کے اندر یعنی کربلا کے میدان میں بھی لڑتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں جبکہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں، یاد رکھو آج اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کی ذلت مقدر کر دے گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور اعزاز عطا کرے گا۔ اور حقیقت یہ شہادت میں عزت ہے، شہادت میں عزت ہے، آپ نے عزت کو اختیار کیا، آپ باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں، اور یہی چیز کہ آپ نے باطل کے سامنے جب وہ اپنے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھا، اور حقیقت ہے کہ احیاء دین کی وہ بنیادیں قائم ہو گئیں آپ کی شہادت کے نتیجے میں۔
لیکن افسوس کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے اور فضل و کمال کو نہ سمجھا، کہ جن کی شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے جب وہ ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں، لیکن اسی سر کو کس رسوائی کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں اسی طریقے سے ملک شام تک جاتے ہوئے قافلے اس کے اندر جو ہے رسوا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، خود امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ سچائی میں عزت ہے اور فرمایا کہ جھوٹ عجز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، اور 10 محرم الحرام کے اندر آپ کی جو ہے وہ شہادت عمل میں آئی، اور محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی طور پہ ہی ایسا مقام عطا کر رکھا تھا کہ آسمانوں کو زمین کی تخلیق اللہ نے محرم کے مہینے میں کی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم میں بنایا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کروایا ملائکہ سے محرم میں کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو محرم میں کیا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی سے کی نجات ملی تو وہ محرم کے اندر ملی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جو فرعون کے پنجہ ظلم سے نجات ملی تو محرم میں ملی۔ گویا کہ محرم کے اس مقدس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت عمل میں آئی۔ اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبے اور آپ کی شہادت عظمیٰ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے، اور ان کو کروڑ کروڑ جو ہے برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ اور جن ظالموں نے آپ پر یہ ظلم ڈھایا تھا، خود امام حسین یہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا جب تک عذاب نہیں دیں گے، دردناک جب تک عذاب نہیں دیں گے تو میرے اللہ کو اس وقت تک صبر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کی شہادت عظمیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد اور کاز کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تھے، ان مقصد اور کاز کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا خواب بیان ہوئے۔ جی السلام علیکم، میرا وعلیکم نام السلام۔ محمد اعزاز جی ہے، جی جی اور مجھے خواب آیا تھا کہ میں اپنے لیونگ روم بیٹھا ہوں تو ایک آدمی اندر باغ کے اندر آتا ہے، کہتا بہت باہر طوفان آ گیا ہے۔ اچھا تو میں نے کہا ٹھہر دیکھو، وہ بیٹھا سوفے پہ، میں دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں ہے، طوفان نہیں تھا۔ تو وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ کسی مصیبت اور پریشانی سے آپ کی حفاظت ہو گئی ہے، اس لیے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور جو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں، انشاءاللہ خیر اور عافیت رہے گی۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، جی جی رات نیندر بھی نہیں پہنی، سوندا نہیں، تے میں آپ بیمار رہنی ہوں، میری بچیاں اسی طرح نے، کوئی ایسا وظیفہ دسو جی نہ سانو اللہ کرے تو کچھ سدھ ہو جائے۔ صاحب السلام علیکم، غلطی معاف کرنا۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، اس بچے کے لیے نوٹ کر لیں درود ابراہیمی، جو درود نماز میں پڑھتے ہیں 21 مرتبہ روز پڑھ کے اس بچے پہ دم کریں اور پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں۔ اور دوسرا آپ کی صحت کے لیے یا اللہ یا شافیو، یا اللہ یا شافیو ہر کھانے پینے پہ 7 دفعہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ 41 ڈیز یہ آپ نے عمل کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے صحت و عافیت رہے گی۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جلیس ہے، اور مجھے خواب میں ہمیشہ جو بھی لوگ نظر آتے ہیں، مفتی ینگ لوگ نظر آتے ہیں، سبز کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں مجھے یہ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پاکستان واپس سیٹل ہونا چاہتی ہوں، تو اس کے بارے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ خواب بہت اچھا آپ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام آسان ہوں گے اور آپ کو خوشحالی ملے گی۔ اور دوسرا آپ پاکستان موو ہونا چاہتی ہیں، اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ زہر کے بعد یا عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ پاکستان جانے کے اسباب آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ناظرین بالکل اسی طریقے سے آپ کے بھی کوئی خواب ہوں تو آپ ای میل کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے
خوبصورت خوابوں کی حسین تعبیریں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوابوں کی خیر اور خوشی آپ کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور 20 دن سے محاصرہ کر رکھا تھا لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جس شخص کو بھیجوں گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا۔ چنانچہ اگلی صبح میں صحابہ منتظر تھے کہ کس خوش نصیب کا نام آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ مجمع میں علی نظر نہیں آ رہے۔ پتہ چلا کہ آپ کو عشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے بلایا، آپ نے لعاب مبارک آنکھوں میں لگایا تو بھلے چنگے ہو گئے، ایسا لگا کہ جیسے کہ کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ آپ نے جھنڈا ان کے حوالے کیا، کہا کہ علی جاؤ تو انشاءاللہ یہ قلعہ تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ ادھر مرہب نے خواب دیکھا رات میں کہ ایک شیر آیا ہے اور شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، اس ہیبت سے وہ اٹھ گیا۔ جب میدان کے اندر اترے تو مرہب پہلوان سامنے آیا اور اسے یہ نعرہ لگایا کہ سب جانتے ہیں اہل خیبر کہ میں مرہب ہوں اور میں جو ہے وہ کونا مشق جو ہے جنگجو ہوں۔ یہ اس نے جب نعرہ لگایا تو ادھر سے جو ہے عامر ابن اقوا سب سے پہلے نکلے ہیں۔ عامر ابن اقوا نے جو ہے یہ بات کہی کہ سب اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں عامر ابن اقوا ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ میں بڑا جنگجو ہوں اور میں جو ہے ایسے جو ہے وہ سورما کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ مبارزت کی اور اتفاق ہے کہ انہوں نے جب پہلا وار کرنے کی کوشش کی مرہب پر تو وار خطا گیا اور تلوار ان کے اپنے ہی گھٹنے پہ لگی، اور جس سے جو ہے عامر ابن اقوا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ جب وہاں نکلے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف کے ذریعے سے اس کے خواب کا علم ہو گیا تھا، اس کے خواب کا علم ہو گیا مرہب کا، اور آپ پہنچتی آپ نے یہ بات کی انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہی ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، میرا نام شیر رکھی، کیونکہ حیدر شیر کو کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ آپ نے اپنا نام علی ذکر نہیں کیا، آپ نے اپنا نام حیدر یعنی شیر ذکر کیا، جس کی وجہ سے اس مرہب کو یہ احساس ہو گیا کہ اس شخص کو میرے خواب کا علم ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف کے ذریعے سے خواب کا علم ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ نے یہ حوالہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرہب پر خوف طاری ہو گیا، اس خوف سے وہ کانپنے لگا کہ رات میں یہ شیر مجھ پہ حاوی ہو گیا تھا، لگتا یہ کہ آج یہ علی جیسا شیر مجھ پہ غالب ہو جائے گا۔ وہ ابھی سوچ میں ہی تھا کہ حضرت علی بڑی پھرتی سے آگے بڑھے ہیں اور آپ پہ ایک زوردار وار کیا ہے اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور قلعہ جو ہے خیبر کا مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ جو اس امت کے اندر پیدا کرتے رہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی موروثی صلاحیتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے اندر آئی تھی، اور کربلا کے میدان میں وہ گواہیاں موجود ہے تاریخ کے اندر کہ دشمنوں نے بھی آپ کی دلیر اور بہادری کے جو قصے بیان کی ہیں وہ لازوال ہیں، کہ امام حسین جیسا دلیر اور بہادر، اور ان کی جو ہے وہ ایک بجلی کونتی ہوئی جس طرح تلوار جو پڑتی تھی، دشمن خود اس وقت حیران تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کی بھی درجات بلند کرے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی درجات بلند کرے، اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ذلت سے عظمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔